الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو سو اللہ تعالیٰ کو یقیناً سب کی اطلاع ہے، اور بیجا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایتی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفاء کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفاء تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض یا واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت پر لے آئیں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور نیز جو مال کچھ خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا تم کو مل جاوے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 270 اور 270 پر 1 اور 270 پر 2 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ: جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، چاہے وہ انفاق واجبہ ہو یا انفاق نافلہ ہو، اللہ کے یہاں سب اللہ کے علم میں موجود ہے، اور جو تم منتیں مانگتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ دوسری آیت کا خلاصہ: سب کے سامنے دینا ٹھیک ہے، چھپا کر دینا اس سے بھی ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں رضائے الہی ہے یا ریاکاری ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، کافر اگر تمہارے کوئی خاندان میں کافر ہیں اور مستحق ہیں امداد کے تو ان پر بھی خرچ کیا کرو، یہ خرچ کرنا بھی تمہارا اللہ ضائع ہونے نہیں دیں گے، کیوں تمہاری نیت تو صرف اللہ سے اجر حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو کافر ہیں، تمہارے دکان میں کام کرنے والا بندہ ہو یا تمہارا کوئی خاندان کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر کافر بھی ہو مستحق ہو تو خرچ کریں گے تو اس پر بھی اجر اللہ دیں گے۔ یہ نہیں یوں نہ سمجھو کہ وہ ضائع ہو گیا، نہیں، اللہ اس پر بھی مومن کو اجر دیتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں اور اگلی 2 آیتیں، یہ پورا ایک صفحہ ہے۔ اس پورے صفحے کے اندر 5 باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اس میں سے 3 باتیں آج آئیں گی انشاءاللہ، باقی کی 2 باتیں کل آئیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز خرچ کرنے کی جو تفصیل ہے وہ اللہ نے بتائی ہے۔ خرچ کرنے کے 5 طریقے ہو سکتے ہیں۔ خرچ کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ 5 طریقے۔ انفاقات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، خرچ کرنے کی تفصیل۔ نمبر 1، انفاق واجبہ، جس کو شریعت نے واجب کیا۔ انفاق واجبہ، انفاق نافلہ، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ پہلا خرچ کرنا ہے۔
انفاق واجبہ یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور منت یا نظر کر لینا، کوئی چیز منت مانگ لینا، یہ چیزیں تمہارے اوپر فرض ہو جاتی ہیں، واجب ہو جاتی ہیں، یہ انفاق واجبہ۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، دو قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر شریعت نے واجب کیا، اور جو منت ہے، جو نظر ہے، وہ تم نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ نافلہ کا ذکر۔ نمبر 2 دوسرا خرچ، پہلا تو خرچ واجب انفاق واجبہ، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی تفصیل، ایک شریعت نے واجب کیا، ایک ہم نے واجب کر لیا۔ دوسرا خرچ کرنا، ایک ہے لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنا، اور دوسرا چھپا کر خرچ کرنا، یہ۔ تیسرا خرچ کرنا کافروں پر، اگر کوئی تمہارے خاندان کا مسئلہ ہے، جڑا ہوا ہے، ایک زمانے سے وہ خاندان تمہاری خدمت کرتے آ رہا ہے، یا تمہاری گھر کے اندر کوئی غیر مسلمہ خادمہ ہے، یا تمہارے دکان میں کوئی غیر مسلم خادم ہے، کوئی بھی جس کا کوئی تعلق تمہارے خاندان سے چلا آ رہا ہو، تو ایسے کافروں پر بھی اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ اس پر بھی آپ کو اجر دیں گے۔ نمبر 4 چوتھی بات کا ذکر، جو اللہ کے راستے میں ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ہونے کی وجہ سے اپنی فیملی کا خرچ کما نہیں سکتے، اس وجہ سے ان اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں ان پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی خرچ کرنے کا ایک راستہ ہے۔ نمبر 5 عام خرچ، دن میں خرچ کرو، رات میں خرچ کرو، واجب خرچ کرو، نفل خرچ کرو، دکھا کر خرچ کرو، چھپا کر خرچ کرو، بہت خرچ کرو، تھوڑا خرچ کرو، سب آ گیا۔ تو یہ 5 قسم کے اخراجات ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاقات۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو سب اللہ جانتے ہیں۔ ہم خرچ کرنے والے بنے اللہ کے راستے میں، اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ اسلام میں، شریعت میں میری اور آپ کی کوئی مرضی داخل نہ کریں، ایک سجدے میں بھی اپنی مرضی داخل نہ کریں، ایک روپیے میں بھی اپنا ارادہ یا اپنا دنیائی مفاد داخل نہ کریں، ورنہ وہ سارا فضول ہو جاتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، میں اشارتاً آپ کو عرض کروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ہم سب سن رکھے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ جنگ میں تھے، کسی کافر پر آپ نے قابو پا لیا، نیچے لٹا لیا اور اوپر بیٹھ گئے، اور بالکل تلوار سے اب اسے مارنا ہے، تو اس نے آخری وقت میں حضرت کے چہرے پر تھوک دیا، یوں بھی مر رہا، اس نے تھوک دیا چہرے پر۔ اب حضرت علی نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اسے چھوڑ دیا۔ تو اب وہ تو حیران ہو گیا کافر، اب تو مجھے اور زیادہ شدت اور تکلیف سے مارنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے تو مجھے چھوڑ ہی دیا۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے تو مجھ پر قابو پا لیا تھا، بس تلوار چلانے کی دیر تھی، اور میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، اور زیادہ مجھے تکلیف دینی تھی آپ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں پہلے تجھ پر قابو پا کر بیٹھا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اور جب تو نے مجھ میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب میرے نفس کا غصہ اس میں داخل ہو گیا، اور میں اپنے لیے کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ یا اپنا نفس مل گیا، ایک سبحان اللہ میں بھی اگر نفس مل جائے پھر اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ یہ چیزیں تھی، سامنے والا تو کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آ گیا کہ حضرت اتنی پیاری بات کہ آپ کے یہاں جو بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کو، ایک اللہ والوں کو اطلاع ملی کہ وقت کا بادشاہ کہیں دور سے 100 بڑے بڑے مٹکے شراب کے منگا رہا ہے، بادشاہ بھی مسلمان، رعایا بھی مسلمان۔ اللہ والوں کو اطلاع ملی تو اللہ والوں کو آ گیا غضب، اپنی خانقاہ اپنے مدرسے سے حضرت نکلے اور راستے میں انتظار کرنے لگے۔ جب وہ بادشاہ کا قافلہ ان کے قریب سے گزرا 100 شراب کے مٹکوں کا، تو حضرت نے جلال میں آ کر پتھر لیا اور ایک ایک کر کے سارے توڑتے چلے گئے۔
90 پر 9 مٹکے توڑ دیے، 100واں چھوڑ دیا۔ جب اطلاع ملی بادشاہ کو تو پھر بادشاہ نے فوراً گرفتار کروا لیا، اللہ والوں کو اٹھا لیا اور اپنے یہاں حاضر کروا لیا، اور بڑی پوچھ تاچھ ہوئی کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے ہماری شراب ضائع کر دی، ہمارے مٹکوں کو توڑ دیا؟ تو اس نے کہا شراب حرام ہے، تم بھی مسلمان ہو، رعایا بھی مسلمان ہے، اللہ نے شراب حرام کر رکھی ہے، تمہیں کس نے حلال ہونے کی اجازت دے دی؟ اور تم اتنی بڑی بڑی مہنگی اور زیادہ تعداد میں شراب منگا رہے ہو لوگوں کو تم۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سب تو بات سمجھ میں آ گئی، مگر یہ 90 پر 9 مٹکے توڑنا سمجھ میں نہیں آیا، اور 1 مٹکا چھوڑنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب تمہارا جذبہ تھا توڑنے کا تو پھر 100واں بھی توڑ دیتے، تو 1 کیوں چھوڑ دیا؟ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ بادشاہ 90 پر 9 جب تک میں مٹکے توڑتا رہا میرے دل میں اللہ تھا، اور 100ویں مٹکے پر جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو دل میں میری بات یہ پیدا ہوئی کہ تو نے کتنا بڑا اچھا کام کر دیا، میری غرض اس میں داخل ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ بس جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ میں نہیں کروں گا۔ وہاں بات پیدا ہو گئی کہ تم نے آج کتنا بڑا کام کر دیا کہ 90 پر 9 مٹکے تم نے توڑ دیے، بڑا بھاری کام کر دیا، دل میں بات آ گئی۔ اب وہ جو 100واں میں توڑوں گا وہ اپنی غرض ہو گئی، اس میں اپنی ریاکاری آ گئی اس کے اندر، اس وجہ سے میں نے 100واں چھوڑ دیا۔ اگر وہاں بھی اللہ کی رضا ہوتی تو پھر وہ بھی توڑ دیتا۔ اس ایک بات پر بادشاہ نے ان کو کوئی گرفت نہیں، چھوڑ دیا۔ تو ہمارا ہر عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ وما انفقتم من نفق، جو بھی تم خرچ کرو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے صدقہ فطر ادا کرو، چاہے منت مانگی ہوئی چیز کو ادا کرنے لگو، سب اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے کچھ نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور بے جا کام کرنے والوں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ جو بھی خرچ کرے اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے والے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا کوئی حمایتی قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ جس کے لیے خرچ کر رہا ہے اسی کے پاس جا کر مانگ لے، آخرت میں ہمارے پاس نہ آنا۔ تو نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، لوگوں سے مانگ لینا۔ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے تو نے خرچ کیا۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں وقتی طور پر ہم بھول جاتے ہیں، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ انسان کا نفس اور ضمیر نام کا بھوکا ہے۔ ساری دنیا میں نام کا لالچ پیسوں سے زیادہ ہے۔ یہ جو اپنی شہرت کا ہرس ہے نا، یہ نہیں ختم ہوتی موت تک۔ اس سے اللہ سے توبہ مانگو۔ ہاں، یہ صرف خرچ کرنے میں نہیں، ہر چیز کے اندر بندہ اپنی عبادت لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے۔ ماشاءاللہ ہم تو بھی بڑے تہجد گزار ہیں، آج ایک دن چھوٹ گئی، کیا مطلب اس کا؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنے تہجد کا اظہار کریں؟ بس یوں تو ہمیں ہر سال حج نصیب ہوتا ہے، اس مرتبہ تھوڑا سے لوگ باتوں باتوں میں اظہار کر دیتے ہیں، اپنے حج گنوا دیتے ہیں، اتنے حج ہو گئے، اتنے حج ہو گئے، اتنے عمرے ہو گئے، اتنے۔ اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں، اسی لیے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے، حج کے آنے کے بعد کوئی دعوتوں کا پروگرام نہ کرو، ورنہ تمہارا اتنی بڑی قربانی، اتنے بڑے پیسے، اتنا بڑا مجاہدہ 2-4 دعوتوں میں ضائع کر دو گے، 2-4 شال پوشی میں ضائع کر دو گے۔ ایسے جاؤ، ایسے آؤ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس کی لذت تمہیں محسوس ہوگی دل کے اندر کہ لوگوں کی دکھاوے کے لیے کیا کرتے ہو ہم، کیا کریں گے حج، ہم کیا کریں گے، ہم حج کیا عمرہ کریں گے۔ ایک ایک سفر کے لیے اتنی بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بندہ خاموشی کے ساتھ کام کر کے نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ہے اصل محاورہ، نیکی کر دریا میں ڈال، بات ختم۔ خود بھول جاؤ نیکی کر کے، گناہ کر کے یاد رکھو جب تک کہ توبہ نہ ہو جائے۔ نیکی کرو بھولتے رہو، نیکی کرتے رہو بھولتے رہو، یاد کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ یاد رکھ لیں گے تمہاری نیکی، ایک ایک نیکی یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک نیکی اللہ ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شہزادہ پکڑا گیا جس نے بڑی مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھیں، بڑا مسلمانوں کا مال لوٹا ہوا تھا، مسلمانوں کی جانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہوا تھا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔
تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ابھی سب کا مشورہ ہے، پھانسی دو دو، کہ یہ اسی کا مستحق ہے، اس نے بڑی تکلیف دی ہے مسلمانوں کو۔ تو اس نے کہا آخری خواہش پوری کر دیں۔ یہ کیا آخری خواہش ہے؟ ایک گلاس پانی تو پلا دیں۔ ٹھیک ہے پلاؤ۔ اور جب پانی اس کے ہاتھ میں دیا نا تو پھر وہ تھوڑا سا یوں کر رہا تھا، قریب میں پھر نیچے کر رہا تھا، گھبراہٹ کا اظہار کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں پانی پیتا رہا ہوں، آپ میری گردن نہ اڑا دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ تو موقع پا کر اس نے فوراً سارا پانی زمین پر چھٹ دیا، پھینک دیا۔ اب کہنے لگا اب تو پانی میں پی نہیں سکتا، زمین پر چلا گیا، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ بات اللہ کے لیے دی تھی۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک کہا تم نے، ہمارے یہاں وعدے کی بڑی اہمیت ہے، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، قیامت میں ہر کیا ہوا وعدہ پوچھا جائے گا۔ مذاق میں بھی جھوٹا وعدہ نہ کرو، مذاق میں بھی جھوٹا وعدہ نہ کرو، سوچ سمجھ کر وعدہ کرو اور کرو تو پورا کرو۔ کیوں؟ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے ہمارا وعدہ پورا کیا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور پھر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، واپس آیا اور کہا اے امیر المومنین اب مجھے کلمہ پڑھا تھا، میں اسلام میں آ جاؤں گا۔ کہ جس اسلام کے اندر، جس مذہب کے اندر وعدے کی اتنی پاسداری ہو، وہ کیا ہی سچا مذہب ہے۔ پہلے میں اس لیے نہیں کلمہ پڑھا کہ لوگ مجھے یہ کہتے کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا تھا، اب میں جب کلمہ پڑھ رہا ہوں تو لوگوں کو پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ رویے ہوتے تھے۔ اور یوں اسلام کے اندر لوگ، میں بتا رہا ہوں نا، آج بھی ہم مسلمان زیادہ کچھ متقی بننے کی ضرورت نہیں، زبان کے سچے بن جائیں انشاءاللہ غیر مسلم طبقہ خود بخود اسلام میں آنا شروع ہو جائے گا۔ چیزوں میں ملاوٹیں چھوڑو، کاروبار کو صحیح کرو، زبان کو سچی کرو، بس۔ بڑے زیادہ تمہیں حج عمرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا رات بیٹھ کر مسجد میں تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ ایک کلام ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کے سچے بن جاؤ بس۔ کتنا جھوٹ، کاما والے تو ہتھ کر ڈال رہی ماں جی کے، کون سے بھی کام کو بلاؤ، دم نکل جا رہا آدمی کا کام کرنے۔ پہلے پیسے نہیں دیتے تھے، ستاتے تھے کیونکہ کاما والے نہیں آتے تھے، سو اب تمہیں پہلے دیے تو بھی نہیں آ رہا انہیں، پہلے دیے تو اور بھی نہیں آتا، آن دے کر کو دیے تو وہ بھی نہیں آتا اب کاما والے۔ اور آپ کو ایک دن یہاں کر ڈالے، ایک دن وہاں کر ڈالے، ایک دن وہاں کر ڈالے، ان کا آدھا اٹکا ڈالے، ان کا آدھا اٹکا ڈالے، ان کا آدھا اٹکا ڈالے، ختم۔ اب فون نہیں اٹھا دے، اٹک کو پڑی، اچھا دوسرے کو بلا لگائے تو انہیں ان کا کام میں نہیں چھیتا کرتا ہے، چل رہا نہیں چل رہا حل، کاما کرے تک آدمی کا دم نکل جا رہا ہے۔ پیسے دیکھو، انہیں پوچھے سے پیسے دیکھو کام کرانے، اور سامنے والے کب اب آ رہا ہوں حضرت، کھا لے کو آ رہا ہوں، صبح کو 9 بجے آگا۔ اللہ، زبان کی کوئی ویلیو نہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ کی قدر کرو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قیامت کے دن تمہاری زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کا حساب ہوگا۔ کیا خیال ہے مذاق میں جھوٹ بول دو گے؟ ایک چھوٹا کام کرانے 15 دن فون اٹھا کو اب آ رہا ہوں تب آ رہا ہوں، اتنی بات بولو ضلع میں تمہیں مسلمانہ کے دی بابا، کیا شرم نہیں آتی گا تم نا؟ اتنا بھی جھوٹ کوئی بولتا ہے، ویلیوش نہیں آدمی کی۔ ایک چیز تو یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے اللہ فرما دیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ چاہے تم صدقہ، چاہے تم اللہ کے راستے میں کھلم کھلا خرچ کرو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ 2 مقصد ہو سکتے ہیں کھلم کھلا خرچ کرنے کے۔ نمبر 1، دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، دوسرے بھی دینے والے بن جائیں، ایک دے تو دوسرے کو بھی جذبہ پیدا ہو جائے، اس وجہ سے کبھی کبھی کھلم کھلا دے دے، ٹھیک ہے، مگر تب بھی ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، دل میں ارادہ ہو گیا اللہ میں نے دیا تیرے لیے ہے، مگر دوسروں کے جذبے کے لیے بس نام لیا جا رہا ہے بس۔ دوسری صورت، کبھی کبھی ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے نمبر 1 کا بخیل کر گو، اب انہیں اپنا لیبل ہٹانا تو دینا انہیں کھلم کھلا، کوئی الزام لگ گیا اس کے اوپر،
کہ یہ بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، دیتا نہیں کر کو ایسا مشہور ہو گیا ہو، تو اپنا الزام ہٹانے کے لیے بھی کبھی کبھی کھلم کھلا دے سکتا ہے. یہ کوئی ایسے ضروری عذر ہوں تو پھر کھلم کھلا دے سکتے ہیں. فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا کر دیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو دکھا کر دینے سے بہتر ہے. چھپا کر دینے میں تمہاری نیکی بھی محفوظ، اللہ کی رضا بھی حاصل، اور لینے والے کو شرم بھی نہیں ہوگی. دکھا کر دینے میں پتہ چل جاتا کسے دے رہے ہیں، اور چھپا کر دینے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا، لینے والا بھی مطمئن ہوتا ہے کہ بھی چلو میں کسی کے سامنے میری رسوائی تو نہیں ہوئی. تو چاہے تم کھلم کھلا دو صحیح نیت کے ساتھ، چاہے تم چھپا کر دو، اللہ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جب زمین اللہ نے پیدا فرمائی تو زمین ہلنے لگی، تو پھر اللہ نے پہاڑ کو گاڑے، تو اب زمین کیا ہو گئی؟ مستقر ہو گئی، ٹھہر گئی. تو جب اللہ نے پہاڑوں کو بنا کر گاڑا اور زمین رک گئی تو فرشتے گھبرا گئے کہ یہ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں. والجبال اوتادا، تو فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ پاک، اتنے بڑے طاقتور پہاڑ جو ساری زمین کو ہلنے سے روک دیے، کیا پہاڑ ہی دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی طاقتور چیز ہم پیدا کریں گے. فرشتوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز لوہے کو پیدا کرنے والے ہیں، کہ لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دے گا، لوہا پہاڑ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا لوہے سے بھی کوئی زیادہ سخت طاقتور چیز ہے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا ہاں، آگ ہم پیدا کریں گے جو لوہے سے زیادہ طاقتور ہوگی. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، آگ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے یا اس سے بھی کوئی طاقتور چیز؟ نہیں، اس سے بھی بڑی طاقتور چیز ہے. وہ کون سی ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا پانی ہم پیدا کریں گے جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہوگی. پھر فرشتوں نے عرض کیا کیا پانی ہی آخری طاقتور چیز ہے، شے ہے، مخلوق ہے، یا اس سے بھی کوئی طاقتور مخلوق پیدا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہم پیدا کریں گے. وہ کیا ہے؟ ہوا پیدا کریں گے جو پانی کو بھی اڑا لے جائے گا. پھر آخر میں فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ، کیا ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز دنیا میں ہے؟ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ابن آدم کا صدقہ جو چھپا کر دیتا ہے وہ ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. کیا طاقتور چیز ہے کہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبعۃ یظلھم اللہ فی یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 بندے ہوں گے. کتنے؟ 7 بندوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جس دن اتنا پسینہ ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. بعض تو اپنے پسینے میں تیرتے رہیں گے، کسی کا ٹخنوں تک پسینہ، کسی کے گڑگے تک، کسی کی کمر تک، کسی کے حلق تک، کوئی تو پورا ہی ڈوب گیا، اتنے گناہ اس کے. ایسی گرمی میں جہاں سورج قریب آ گیا ہو، اللہ کا عرش ملنا، اللہ کے عرش کی چھاؤں ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ نبی نے فرمایا 7 بندے اللہ کے عرش میں ہوں گے. کون کون ہوں گے؟ نمبر 1 جوانی کی عبادت. جوانی کی عبادت. بڑھاپے میں تو لوگ دنیا میں ریٹائر کر دیتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ 60 سال کے بعد 70 کے سال پتہ نہیں کتنی عمر ہے کہ دنیا میں آپ کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. دنیا والوں کو بھی پتا ہے کہ ابھی ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے. اب بندہ اگر مسجد کا کونا پکڑ لے، تسبیح پکڑ لے، قرآن پکڑ لے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جوانی کی عبادت کرو تو پھر اللہ کے یہاں جوانی میں عبادت کرنے والا اللہ کے عرش کے نیچے، انصاف کرنے والا بادشاہ اللہ کے نیچے. ہمیشہ انصاف کرو. گھر کے بڑے ہو، بیٹے بہو میں انصاف کرو، بیٹی داماد میں انصاف کرو، بھائی بھائی میں انصاف کرو، بھائی بہن میں انصاف کرو، رشتہ داروں میں انصاف کرو. 1 سیکنڈ کا انصاف 60 سال کی نفل عبادت سے بڑھ کر ہے. آسان نہیں ہے.
اپنوں کی طرفداری میں ہم کبھی کبھی ناحق بول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس کی غلطی کو چھپاتے ہیں. نہیں، بات انصاف کی کرو. اپنوں کی غلطی ہے اپنوں کو نصیحت، دوسروں کی غلطی دوسروں کو نصیحت، انصاف کرنے والا. تیسرا، اللہ کے ملے تو اللہ کے لیے، جدا ہوں تو اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، ملاقات بھی اللہ کے لیے، جدائی بھی اللہ کے لیے. اور چوتھا، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، دل ہی نہیں بھرتا نمازوں سے، تلاوتوں سے، انتظار میں کب اذان ہو جائے، کب میں مسجد کو چلا جاؤں. پانچواں بندہ، اللہ کا ذکر کرے اکیلے میں بیٹھ کر اور اللہ کے سامنے روئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. چھٹواں بندہ، خوبصورت عورت بلائے اور یہ بھی خوبصورت ہے، طاقتور ہے، قدرت والا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کہے معاذ اللہ، حضرت یوسف کا جملہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، موقع بھی ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے، میں تیرے جھانسے میں نہیں آؤں گا. یہ انکار کر دو، کل اللہ کے عرش کے نیچے سایہ مل جائے گا. اور ساتواں بندہ، اللہ فرماتے ہیں جو ایسا صدقہ دے سیدھے ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ کل قیامت میں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. دیکھ رہے ہیں چھپا کر دینے کی طاقت کتنی ہے. تو میرے عزیزوں، کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی مقصد ہے تب ایک آدھا کسی کا نام لے لے تو الگ بات ہے، مگر کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی وہاں پر مسئلہ نہیں ہے، تو آپ بندہ جتنا ہو سکے چھپا کر دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ.